جس نے کتابیں لکھی شمس الدین الافغانی امام ابو حنیفہ کو ایسی گالیاں دیتا تھا کچھ لوگوں نے غیر مقلدیوں نے اس کو پذیرائی تو بخشی، آخر پار اللہ پاک نے زبان کی کینسر لگا۔ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، اب ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ ایک بہت بڑا غیر مقلد جو ہمیشہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بولتا تھا، پھر کیا ہوا؟ اب ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مینگل صاحب کو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، بھائیو دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، الا متاع الغرور، مگر دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الا ماں کا عمل باطل ہو گیا، الا آ گیا الحیات الدنیا، اللہ آپ کا بھلا کر موصول صفت مل کر کے مبتدا، متاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا دنا یدنو دنون، دنوا پھر دنیا، سمجھنا؟ دنوا دنیا، دنا یدنو دنون، اس کا معنی قریب آتے ہیں، تو آخرت بھی چونکہ یہ کہ یہ دنیا قریب ہے، فنا کے قریب ہے آخرت سے، اور دنا یدنو دناعتن اس کا معنی ذلیل اور حقیر، یہ دنیا بہت ذلیل اور حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں، سمجھنا؟ اتھے ہے گل جی ملک دنیا جملہ ذوالقرنین نادر خانبود وقت رحلت قیمتش بسیار کم از آنبود، جاتے وقت اس ساری کائنات کی حکومت ایک ٹکے کی قیمت نہیں رہی۔ وائی دنیا ظالم بامن نادان چکرد منورہ باغ شمردم آخر ویران بود، وائی دنیا ظالم بامن نادان چکرد، وائی دنیا ظالم بامر نادان چگر منورہ باغ شمردم آخر ویران بود۔ میں تو اس کو باغ سمجھ رہا تھا لیکن یہ ویران، آج میں سکندر جا رہا ہوں۔ دوستی میں کردبا بے وفا شم سار انچ سنگین تر جنون در سر پروانہ بود، ہے یہ پروانہ جو چراغ پر جب بارش ہوتی ہے اس طرح کر 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 کے یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن پروانہ خود ذلیل ہوتا ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، دنیا کے لیے لڑو لڑو دوڑو، تم ذلیل ہو کر جاؤ گے، دنیا اپنی جگہ پر رہے گی، سمجھے؟ آپ پروانے کو تو بیوقوف کہتے ہیں، لیکن آپ پٹھان کا بچہ بلوچ کا، آپ بیوقوف نہیں ہے، دوستی میں کردبا بے وفا شم سحر انچ سنگین تر جنون در سر پروان بود، خانہ اولاد ذرہ آشنا پیندہ شتم وقت مرگم ہر یک زیشان زمن بیگان بود۔ بیوی بچوں کو اپنا سمجھا، لیکن اب یہ ہے کہ لوگوں کا انتظار ہے سکندر ذوالقرنین کی آنکھیں بند ہو جائے، ہم ساری پراپرٹی تقسیم کریں۔ پراپرٹی کیا تقسیم کرو گے؟ پوری دنیا کی اللہ حکومت ہے۔ کہاں گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے؟ سکندر جب گئے دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اس لیے ساتھی خیال کر لینا، قرآن کے ساتھ مزہ لگاؤ۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا، جیسے آپ کی آنکھیں کھل گئی آپ کو پتہ چل گیا، اس طرح نبی بھی یہی کہتا کہ اس دنیا پر اعتماد نہ کرو، لیکن نبی شیطان آپ کو دکھاتا کہ نہیں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، لیکن قبر میں جائیں گے آنکھیں کھل جائیں گی کہ شیطان غلط تھا، بات نبی کی سچی تھی، جیسے کہ وہاں پر شیطان نے آپ کو دکھائے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ پاک بہت جلد حساب کرنے والے۔ حضرت علی کو کہا کہ خدا اس پوری کائنات کو آدم سے لے کر کے آخر تک فنا ہونے تک اربوں خربوں نہیں، اس سے بھی زیادہ مخلوقات ہوں گے، ان کا حساب کس طرح کرے گا؟ واہ علی واہ۔ علی نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا اب مچھلیاں بھی ہے، پرندے بھی ہے، سانپ بھی ہے، کیڑے مکوڑے بھی ہے، مچھر بھی ہے، مکھیاں بھی ہے، انسان بھی ہے، درندے بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بتاؤ اس وقت آپ کا کیا خیال ہے؟ جو مخلوقات ہے، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، درندے بھی ہے، پرندے بھی ہے، چرندے بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ سب کے سب کس کے کھاتے ہیں؟ اسی ٹائم پہ، عین ٹائم پہ، اسی ٹائم پہ، ایک گھنٹے پہ ساری کائنات، زمین کے اندر زمین سے باہر فضاؤں میں بھی ان تمام مخلوقات کو فرمایا بیک وقت جب کو سب کو کھلا رہا ہے، ان کا حساب بھی اسی طرح مٹ میں کرے گا۔ ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کچھ فرق پڑ گیا؟ کچھ فرق پڑ گیا؟ علی کو کہا کہ علی اگر کوئی کسی شیشے والے کمرے میں اوپر ہو، بند کیا ہو شیشے میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ بند کیا شیشے میں، تو فرمایا کہ علی اس کے لیے رزق کہاں سے آئے گی؟ علی ایک آدمی زمین پر نہیں ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، علی یہ شیشے میں اوپر ہے، اس کو رزق کس طریقہ پر آئے گی؟ فرمایا اس کو موت آئے گی نہیں آئے گی؟ فرمایا وہ شیشے میں بند ہے تو کیسے موت کیسے وہاں پہنچتی ہے؟ فرمایا پہنچتی ہے، فرمایا جہاں سے موت پہنچتی ہے وہاں سے رزق بھی اس کو آ سکتا ہے۔
جب اس کو موت چھوڑ نہیں سکتی تو اس کو رزق بھی، واہ علی واہ، بولو زندہ باد۔ سمجھ، غضب کا ذہین انسان تھا، بہت ذہین آدمی تھا۔ واللہ یحیی و یمیت، ارے موت و حیات جہاد سے نہیں ہے، سمجھے۔ خالد ابن ولید نے کہا، جب آخر میں خالد ابن ولید جب مر رہا تھا تو اس وقت بسترے پر مرا، دلتا ہو کر فرمایا لا نامت اعین الجبن، اور آپ نے پڑھا کہ لا بدعا ماضی پر داخل ہوتا بغیر تکرار کے، لا نامت اعین الجبن، بزدل لوگوں کی آنکھیں نہ سوئیں، یعنی راحت ان کو حاصل نہ ہو۔ خدا کرے بزدلوں کو آنکھوں کو راحت حاصل نہ ہو۔ اے بزدلو، تمہارے آنکھوں میں کانٹے چبھے۔ آپ کہتے کہ جہاد سے آدمی مرتا، خدا کی قسم خالد بن ولید کی سر سے لے کر پاؤں تک، پاؤں سے لے کر سر تک کوئی ایسا جگہ نہیں ہے کہ جس نے دشمن نے وار نہ کیا، لیکن پھر بھی میں جہاد میں نہیں مرا، بسترے پر مر رہا ہوں۔ فرمایا اگر جس جہاد سے کوئی مرتا نا تو خالد بن ولید کب کا مر چکا ہوتا۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ایک فقیر ولی اللہ، ایک فقیر، مولی منظور گالیاں دیتا ہے، مولی منظور کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، حق نواز جھنگوی وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ مولانا فضل الرحمان کسی کو نہیں چھوڑتا تو ٹھیک ہے، مولانا تقی صاحب ایک فقیر مسکین قسم کے آدمی ہے، سمجھے بھائی جان، وہ کسی کافر کا نام بھی لیتا ہے تو بڑے احترام سے لیتا ہے، سمجھ شریف میں کافروں کا نام بھی لیتے کیا کرتے، احترام ہی سے لیتے ہیں، لیکن اس غریب پر ایسے حملے ہوئے، ایسے حملے ہوئے، لیکن اللہ بچائے اس کو۔ اورنگزیب فاروقی چلو وہ ہے، یا اللہ کو فضل الرحمان کی دشمنیاں چھیڑتا ہے دوسروں کو، مولوی منظور تو نہ زندوں کو چھوڑتا ہے نہ مردوں کو چھوڑتا، سمجھے، اس کو تو کوئی چھوڑتا ہی نہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ہمارا مسئلہ ابتدائی سے ہم پھرے دماغ لوگ ہیں، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ لیکن یوسف لدھیانوی شہید جیسا فقیر اور واقعتاً ولی اللہ، بس، اور اس کی کتابیں اتنے پیارے مثبت انداز میں، ماشاءاللہ کتابیں بہت عمدہ اس نے لکھی ہے، لیکن اس غریب کو بھی اللہ اکبر، ایک فقیر مسکین بوڑھا شخص 80-90 سال کی عمر میں، اور ہر بندے سے ہاتھ ملائے، گاڑی روک کر کے سمجھا کہ ہاتھ ملا رہے، ادھر وہ گولی مار دی انہوں نے، سمجھے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو جن کے لیے لکھی ہوئی ہے، اللہ نے لکھا ہے تو کیا، سمجھے، جن کے لیے لکھی ہے۔ حضرت اقدس حضرت نے فرمایا، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ نے فرمایا، دیکھ لینا میم واو دال یا، کیا سمجھ میں آ گیا؟ میم واو دال یا، کیا سمجھ میں آ گیا؟ سمجھے؟ فرمایا کہ دیکھ لینا اگر میں باطل پر ہوں تو میں باہر ملک میں مروں گا، اور یہ اگر دشمن صحابہ یہ بھی ہے، یہ کسی طرح دشمنان صحابہ سے پیچھے نہیں ہے، اگر یہ ہے تو یہ بھی باہر مرے گا۔ اللہ نے پاکستان کی موت اس کو نصیب نہیں کی، باہر مر، سمجھ میں نہیں ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں ہے؟ یہ ایک بدبخت تھا جس نے کتابیں لکھی، شمس الدین الافغانی، امام ابو حنیفہ کو ایسی گالیاں دیتا تھا، ایسی گالیاں دیتا تھا۔ کچھ لوگوں نے، غیر مقلدیوں نے اس کو پذیرائی تو بخشی، کتابیں اس کی میرے پاس بڑی بڑی کتابیں، اور اس کو سعودیہ سے اللہ آپ کو بھلا کرے، اس کو اعلیٰ قسم کی ڈگری ملی جامعہ اسلامی مدینہ منورہ سے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں آج سے 20-25 سال پرانی بات، لیکن دلیر ہو گئے، یہاں کا پڑھا ہوا تھا، سمجھے، پاکستان کے، وہاں ڈاکٹریٹ کی ڈگری اس نے حاصل کر دی، اور بہت پیسے اس کے پاس آ گیا، لیکن اتنا دلیر کہ مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں بھی ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک احمد بن حنبل کی ہڈیوں کو بھی نہ چھوڑے، ان کو بھی معاف نہ کرے۔ آخر پار اللہ پاک نے زبان کی کینسر لگا کر کے ملک سے باہر اس کو نکال دی۔ اسی طرح مر ہو کر کے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ